12 ربیع الاول کی پیاری باتیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے رہبری کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا۔ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کا معاملہ ہے۔ یہ سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ 12 ربیع الاول آتا ہے تو ساری دنیا میں ایک خوشی کا سما آ جاتا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں اس دن اپنے اپنے مختلف انداز میں خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کا دن ہے۔ ان کی آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر وحی اتاری۔ زبور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک نبی بھیج رہا ہوں، وہ میری مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائے گا، میں کبھی اس پر ناراض نہیں ہوں گا، اس کی زبان سے کبھی سخت بول نہیں نکلیں گے، اس کے اخلاق کی بلندی میں کبھی کمی نہیں آئیں گی، اور ان کی امت پر بھی میرا خاص رحم ہے۔ ان کے امت کو نوافل دیے ہیں جو پہلے نبیوں کو دیے تھے، وہ فرائض دیے ہیں جو نبیوں کو دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیش علیہ السلام کو وحی اتاری اور فرمایا، میں آپ کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضرت شیش اٹھے اور تمام مخلوق سے کہے، اے آسمان سن، اے زمین سن، اللہ تعالیٰ بھیڑ بکریوں کو چرانے والوں کو اللہ تعالیٰ عزت بخشنے والا ہے، اور ان میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنا چاہتا ہے۔ ان میں سب سے اعلیٰ صفات ہوں گی، وہ کبھی بھی کسی کے لیے کوئی دکھ دینے والی بات نہیں بولیں گے، وہ کسی کی بے عزتی نہیں کریں گے، کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے۔ اللہ آگے فرماتا ہے، توازن ان کا لباس ہوگا، نیکی ان کی پہچان ہوں گی، ان کی زبان پر حق کی بات ہوں گی، عدل ان کی سیرت ہوں گی، ہدایت کے وہ امام ہوں گے، معاف کر دینا، درگزر کرنا یہ اخلاق ہوں گے، سچائی اور وفاداری ان کا مزاج ہوگا، ان کے دین کا نام اسلام اور ان کا نام احمد ہوگا، ان کے طفیل میں گمراہوں کو ہدایت دوں گا، میں حقیر سمجھنے والے لوگوں کو بلندی پر پہنچاؤں گا، اپنے نبی کے برکت سے فقیروں کو غنی کروں گا، اور ان کی برکت سے بے شمار انسانیت کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑوں گا اور مختلف قبیلوں کو جوڑوں گا، الگ الگ مزاج کے لوگوں کو ایک امت کی شکل دوں گا، ان کی امت کو سب سے زیادہ اونچا درجہ دوں گا، اور ان کی امت بھلائی کا حکم دیں گی اور برائی سے روکیں گی، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، میں نے ایمان لانے والوں پر بہت بڑا احسان کیا ہوں کہ میرے طرف سے ایک رسول بھیجا ہوں جو میرا قرآن سناتا ہے، ان کی تربیت کرتے ہیں، میرا کلام سکھاتے ہیں، اخلاق سکھاتے ہیں، میری طرف سے تمہاری طرف ایک نور آیا ہے اور تم پر میرا کلام آیا ہے، دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ کا نور ہے، نبی کا نور ہے، قرآن کا نور ہے، جو تمہیں جنت تک لے جائیں گا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا کے لوگوں کو بتا دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا میں ضلالت اور جہالت اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ انسانیت تباہ ہو چکی تھی، یقین اور ایمان کا نام و نشان مٹ چکا تھا، انسانوں میں اخلاق و کردار نہ تھا، تمام کائنات خدا کو فراموش کر چکی تھی، اس قدر جہالت بڑھ چکی تھی کہ اپنے بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ ایسے دور میں لوگوں کو پتہ چلا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اور قبیلے قریش سے آ رہے ہیں اور ہاشم خاندان سے آ رہے ہیں، تو سب لوگ خوشیاں منانے لگے، اور آہستہ آہستہ وہ وقت بھی آ گیا جس کو آج تک کسی نے نہ سونگا تھا۔ صبح صادق کا وقت تھا، پیر کا دن تھا، 12 ربیع الاول تھا،
اور 22 اپریل 571 عیسوی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی سارا کمرہ خوشبو سے بھر گیا اور چاروں طرف نوری نور پھیل گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل کائنات جان لے ان کی ذات کو، ان کے نام کو، ان کی شفاعت کو، ان کے پیچھے چل کر ہی کامیاب منزل ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کی اور ان کی سنتوں پر عمل کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔